ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر حسین علی صاحب قبلہ کی گلپوشی کے لیے میں گزارش کروں گا فدائے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب مصباحی سے. شہزادہ سرکار شاہ عالم شہزادہ نبی سید الشہداء حضرت علامہ مولانا سید سلیم بابو صاحب قبلہ کی گلپوشی کے لیے میں گزارش کروں گا قاضی معین الدین صاحب سے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عاشق اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مہران میرا صاحب قبلہ کی گلپوشی کے لیے منتخب عبد المتین رضوی صاحب سے جو حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ گلپوشی کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. حضرات اب خطبہ صدارت کے ان پاکیزہ جملوں کو سننے کے لیے آپ بے چین و بے قرار ہیں جو اس عظیم الشان جلسے کی کامیابی کے پر قبولیت کی مہر لگا سکتا ہے. ہندوستان کے ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں لوگ حضور گیا سے ملت کی تقریر ہی نہیں بلکہ ان کی صورت کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں. بزرگوں نے جن جملوں کو اس بابرکت شخصیت کے پاکیزہ ووٹ کے حوالے کیا ہے جامع محبت بنا کر کے ان جملوں کو سن کر کے جائے انشاءاللہ بخشش کا سرٹیفکیٹ بن سکتے ہیں. تو اٹھائے اپنے ہاتھوں کو نعروں سے استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان کالپی، دیارے ابو شاہ بن بابا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میں بتاؤں کیوں ہے پٹلاٹ میں اجالا نور کا. باپ جب ہے نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا. دیکھ کر مصر احمد رضا یاد آ گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. الفاتحة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا ہونے والا یہ اجلاس پاک اور اس اجلاس پاک میں شرکت کرنے والے جملہ شرکائے اجلاس، آج اس ممبر کا تو یہ حال ہے کہ ایک ایک ذات آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہی ہے. اگر درس و تدریس دیکھیں تو درسگاہ کی رونق خطیب ایشیا و یورپ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی آپ کی نگاہوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں. اور اگر بدعقیدوں کے صندوق میں آخری کیل ٹھوکنا ہو تو شیر سنیت حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ حمدانی آپ کے سامنے موجود ہے. اور اگر سیادت کے چلبوں کو دیکھنا ہے تو آپ کے سامنے اس سیادت کا شہنشاہ قاضی گجرات حضرت علامہ سید سلیم بابو صاحب اللہ کے سامنے موجود ہے.
اور اگر شیر پیش ہے اہل سنت کی کھنکتی ہوئی تلوار دیکھنا ہے تو حضرت علامہ مہران رضا آپ کے سامنے موجود ہے، وہ دیگر سادات کرام اور علماء کرام مفتیان ضرور الکرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں فقیر قادری آپ کے درمیان طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوا حاضر ہوا۔ کچھ عرض و گزار اور معروضات سے قبل اپنے ذہن و مزاج کے اعتبار سے کچھ عرض و گزار کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہوں، اس سے بیشتر ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ کون اپنے ہیں کون پرائے ہیں۔ اس دور میں کون گھر میں ہے کون باہر ہے، جو تو ہر ایک اپنے آپ کو گھر میں رہنے والا ثابت کرتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت کے گھر میں کون لوگ ہیں یہ تو گھر والا ہی جانتا ہے، اور اس کی تحقیق کو ہمیں مبارک پور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس تحقیق کو ہمیں بریلی کے مرکز اہل سنت سے لینے کی ضرورت ہے۔ اور تحقیقیں تو نوٹوں کی ریزرو بینک کی گڈیوں کے سامنے اپنی تحقیق کا دم توڑ دیتی ہیں، مگر اہل سنت کی جب تحقیق کو کوئی جلا ملتی ہے تو وہ بریلی کی تحقیق ہوتی ہے۔ آج اس دور حاضر میں اپنے آپ کو راجدھانی سپر فاسٹ ٹرینوں پر سوار کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر نہ تو اہلیت ہے، نہ ذہن ہے، نہ فکر ہے، پھر بھی لوگوں کو ٹرین پر سفر کرانے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ ٹرین پر سوار نہیں ہونا چاہتے اور بریلی کے سفر کو شروع کرنے کا مزاج رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہر ایک انسان میرے سلام کا جواب دے جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھنڈک کا ہمارے مفتی صاحب قبلہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یو پی کی ٹھنڈک کے سامنے تو یہاں کی ٹھنڈک کچھ ہے ہی نہیں۔ دراصل بالکل حقیقت ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ٹھنڈک کا یہ وقت ہے، رات کے 2 سوا 2 بجے کا وقت ہو رہا ہے۔ اپنے ذہن و فکر کو بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر کر لیجیے، جس طرح سے تمام لوگوں کی فہرست میں وقت کا مزاج رہا، اسی مزاج کو لے کر فقیر قادری بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہوا۔ آج کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا سب کچھ تو ہو ہی چکا ہے پہلے ہی۔ اوپنر نے ایسی اوپننگ ہی کر دی ہے پہلے، کیا مزید تقریر کی کیا سارے تو سب لگ ہی چکا ہے، مزید تو ہم لوگ باری میں آ کر وقت تھوڑا تھوڑا سا اپنی باری کا انتظار میں تھے اور حاضر آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی حبیبہ الذی اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی میں سر و ساما مدد قبلہ ایسی مدد کعبہ ایمہ مدد ماگدائن تو سلطان زمانہ ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلہ مدد
بگردہ بے والا استاد کشتی ضعیفان شکست سارا تو رسی و حق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری ابلا رہے یا غوث اعظم زنم زمز شاکیر محمد قطب عالمی زنم اور قادری ابلا رہے یا غوث اعظم زنم زمز شیخ احمد رضا قطب عالمی زنم فخر زمین و زمن دریائے علم و فن بریلی کا وہ ہمارا سچا مجدد جس کو ہم پیار سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ بریلی کا اعلیٰ حضرت جس کو ہم اپنا پرسنل اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ہمارا اعلیٰ حضرت مارکیٹ میں بکنے والے ٹمپریریوں کے لیے نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے چاہنے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت، وہ ایسا اعلیٰ حضرت کہ آج کے دور کے سارے حضرتوں کی کلئی کو کھول دیا، وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ آج کے اس دور کے فتنہ پھیلانے والوں کے چہروں کا ایسا بے نقاب کیا ہے وہ بریلی کا امام ہے، جس نے آج کے دور زمانے میں ہونے والے تمام فتنوں کا ایسا سدباب کر کے ہمیں اہل سنت والجماعت کو تلواریں عطا فرمائی، جس کی روشنی میں آج کوئی عبدالستار حمدانی بن کر نظر آتا ہے، کوئی مہران رضا بن کر نظر آتا، کوئی اختر حسین علیمی بن کر نظر آتا، کوئی سید سلیم باپو بن کر نظر آتے، کوئی زین العابدین باپو بن کر نظر آتے، تو کوئی اس دور میں اہل سنت والجماعت کے امیر حضور تاج الشریعہ بن کر نظر آتا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ تمہارے باپ نے نہیں دیا ہے، یہ بریلی کے احمد رضا خان نے دیا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ کون دیتا ہے؟ دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج کے دور حاضر میں ہمارے اور آپ کے ذہن کو بھی حاضر ہو جانا چاہیے کہ آج ہمارے اوپر جو باغیوں نے تلواریں اٹھا رکھی ہیں، ان کے اندر اتنی جسارت کیسے ہوئی، ان کے اندر اتنی ہمت کیسے آخر پیدا ہوئی تو آج وہ مرکز اور مسلک پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ حملہ کرنے کی ان کو ہمت غیروں نے نہیں دی ہے، آپ نے خود دی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر بیدار ہوتا اور آپ جاگے ہوئے ہوتے تو باطل فرقوں کو یہ جواب دے دیتے کہ ہم اپنے رضا کے غلام ہیں اور اس رضا کے غلام ہیں جس نے ایسٹ انڈیا کے سامنے اپنے قلم کو نہیں بیچا بلکہ اپنے آپ کو اور سے آمن کی بارگاہ پر بیچا، مصطفیٰ کی غلامی کا مزاج دیا۔ آج اگر ہمارے آپ کے اندر بھی یہ مزاج ہو، لوگوں نے گورنمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ جانا تھا، مگر وہ بریلی کا مفتی اعظم تھا، اندرا نے سارے اپنے قانون کے حلقوں کو استعمال کر لیا تھا، مگر بریلی کے مفتی اعظم نے کہا تھا میں مصطفیٰ رضا ہوں، مصطفیٰ رضا، یہ مصطفیٰ رضا مدینے کے مصطفیٰ کی رضا کے مسئلے میں جیتا ہے، انڈیا کے لیے نہیں۔ ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ آج تم ٹرینوں پر سوار ہو کر نمازیں پڑھنے کی بات کرتے ہو، ضرورت تم بھی اسی مزاج کے ہو۔ ہم اہل پیٹراج آج کی جلسے میں آنے والے اور ممبر پر جتنے لوگ موجود ہیں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ٹرین پر چڑھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم مفتی اعظم کے اقتدا والے ہیں، ادھر کا نماز پڑھتے ہیں۔ تمہارے لیے رکی ہو نہ رکی ہو، مگر میرے مفتی اعظم کے لیے ٹرین رکی ہے۔ تم بھلے گھروں کا
نبی کا سچا غلام ہوں، جس نبی کا سچا غلام ہوں، مفتی اعظم وہ مفتی ہے۔ آج بھائی اس وقت بھی تو یہ مزاج تھا کہ انہی کے لیے کھانے کے لیے رکتی تھی، انہی کے انتظام کے لیے وہ ٹرین رکتی تھی، اور آج بھی وہی معمول ہے۔ تو بدلا کیا ہے جو تمہارا فتنہ بدل گیا؟ بدلا کیا ہے؟ آج تک کچھ چلا تو پائے نا، ٹرین ہی چلانے لگے۔ اس لیے پہلے اپنے نظام درست کرو، بعد میں نظام اور اوقات بدلنے کی بات کرنا۔ ہمارا مزاج، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے معیار زندگی زمانے کے نظام بدلنے والوں کی اصول کی روشنی میں نہیں ہے۔ ہم جیتے ہیں، ہم رہتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم جیتے ہیں، تو اس میں نظریہ امام احمد رضا کا ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و سنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، اور ہمارے یہاں اور اٹھے بھی بات۔ یہ نظریہ ہے فکر۔ آج آئے ہو کسی کے ہو کہ رستے میں اور جانے کا کہیں اور مزاج رکھتے ہو۔ اس لیے آج کے اس اجلاس پاک میں حاضر ہونے والے لوگوں، اپنے اندر یہ ذہن و فکر پیدا کرو، یہ مزاج پیدا کرو۔ کسی کی لمبی لمبی تقریروں کو سن کر، لچکے دار خطاب کو سن کر اپنے ذہن کو طوفانوں کی دھار میں مت پھنساؤ، بلکہ اپنی زندگی کے پیچ و خم کو امام احمد رضا کے اصول کی زندگی میں بساؤ۔ امام احمد رضا نے ہمیں کیا دیا؟ اہل سنت کے آئیڈیل کا نام امام احمد رضا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی فکر کا نام امام احمد رضا ہے۔ کوئی کچھ لوگ آج کے دور میں نئی جنریشن، نئے طبقے، نئے مزاج، نئے ماحول کے اعتبار سے کہتے ہیں، وہ ان کا اپنا مزاج ہے، وہ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کا اپنا مزاج ہے۔ مگر کالپی کا یہ شاہ فضل اللہ کا بیٹا الحمدللہ خوب اچھے سے جانتا ہے کہ امام احمد رضا کیا چیز ہے۔ امام احمد رضا کس کو کہتے ہیں؟ امام احمد رضا نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ ہم جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ کسی کے نعرہ لگانے سے امام احمد رضا پر کوئی اثر نہیں ہے۔ امام احمد رضا کو خود بلند بچنا ہے۔ تم جتنا رضا کے مسلک کو بھگانا چاہو گے، رضا کا مسلک وہ مسلک ہے جو خود پروان کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ رضا نے زمانے والوں کے لیے اپنی زبان کو نہیں چلایا، رضا نے اپنے قلم اور زبان کو چلایا ہے تو مصطفیٰ کی محبت پہ چلایا، مصطفیٰ کی شریعت میں مزاج دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہی کردار ہونا چاہیے۔ اے آج کے دور کے احسان فراموش لوگوں، کب تک یہ تمہارا ذہن فکر رہے گا؟ کب تک تمہاری یہ سوچ رہے گی کہ آخر اعلیٰ حضرت نے دیا ہی کیا ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت نے سب کچھ تو دیا ہی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اہم چیز یہ کہ ہمارے عقیدے کو بچا دیا، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے اعلیٰ حضرت۔ آج کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے دیا کیا ہے؟ گناؤں گا تو تمہاری زندگی کم ہو جائے گی، اتنا احسان ہے امام اللہ وہ ہے۔ اعلیٰ قلم پکڑنا سکھایا اعلیٰ حضرت، تمہیں پڑھنا لکھنا سکھایا اعلیٰ حضرت، آج پہننا اوڑھنا سکھایا تمہیں اعلیٰ حضرت نے۔ جب لوگوں نے سب کچھ تمہارا بند کر دیا تھا تو سارا نذرانہ شکرانہ تو امام احمد رضا نے شروع کرایا۔ آج اعلیٰ حضرت پر اعتراف کرتے ہو، تمہاری زندگی کو بند کیا جا رہا تھا تو امام احمد رضا نے کہا تھا جو بند ہے وہ بند رہیں گے، جن کے لیے ہر وقت در کھلا ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ کھلے رہیں گے۔ آج
دور حاضر میں پرکھتے ہوئے مسائل آج کے دور میں بدلتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کے مرکز، میں کہوں گا اپنے ذہن کے مرکز کو بدل لو، مگر اہل سنت کا مرکز نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا۔ کل بھی اہل سنت کا مرکز بنے گی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تمہیں قیامت تک رہے گا۔ کسی کے مہاراج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مہاراج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی حفاظت، خانقاہوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، درسگاہوں کی حفاظت کس نے کی ہے؟ وہ ہمارا پیارا مجدد بریلی کا احمد رضا ہے۔ آج کے اس دور میں بنتے ہوئے مجدد، نئے نویلے مجدد، جو مجدد کی نیند بھی نہیں جانتے اور مجدد بننے کے بعد کا، میں کہوں گا پیارے، علم سیکھنا ہے تو ان ذاتوں کے پاس آؤ جنہوں نے اکابرین کی جوتیوں کو سیکھا کیا۔ آج اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ صدر الشریعت سے پوچھو، حافظ ملت سے پوچھو، صدر الافاضل سے پوچھو، مجاہد ملت سے پوچھو، آج بھی ان کی مزاروں سے آواز آ رہی ہے وہ بریلی کا ہمارا مجدد کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ مومن مسلمان تو زندہ ہے ہی ہے، تم نے اپنے آپ کو مردار ذہن کر رکھا ہے تو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قریب نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اهدنا الصراط المستقیم۔ اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہجوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں ترجمہ کیا، مگر نہ ہم لنگڑے ہیں، نہ لولے ہیں، نہ اپاہج ہیں، تو بالکل فریش ہے۔ تو فریش ترجمے کی بات کرتے ہیں۔ اس امام نے ہمارے ترجمہ کیا جس کو ہم احمد رضا خان کہتے ہیں، اے رب قریب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آج کے دور میں یہاں کے نیشنل ہائی وے کو سیدھا راستہ نہیں کہا جائے گا، جنہوں نے ٹرین کی پٹریوں کو سیدھا راستہ سمجھ رکھا ہے وہ اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کر فقیر کی گفتگو کو سنیں۔ قرآن نے جس سیدھے راستے کی بات کی ہے اس سیدھے راستے کے دور میں ہی کہا جاتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، ریز میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا آج کی صبح سب کسی کو کچھ نہ کہا جائے، سب سے میل ملاپ رکھا جائے، سب کے یہاں آیا جائے، سب کے یہاں جایا جائے، سب کے ساتھ کھایا جائے اور کھلایا جائے۔ میں کہوں گا پیارے، اس دور میں اگر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سب سے ناطا توڑ دو اور احمد رضا سے اپنا ناطا جوڑ دو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج اس دور میں بڑھتے ہوئی اصلاح کلیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر کنجا ٹائپ کیا جاتا ہے اہل سنت کا تو تم پھسل کر کبھی وہابی کی گود میں گرتے ہو، کبھی دیوبندی کی گود میں گرتے ہو، کبھی رافضی کی گود میں گرتے ہو، کبھی قادیانی کی گود میں گرتے ہو اور کبھی اپنا رافضیت کا مزاج پیش کرتے ہو۔ میں کہنا چاہوں گا تمہارے رافضیت کے مزاج پیش کرنے سے اعلیٰ حضرت میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کل بھی اعلیٰ حضرت کا اور ہمیشہ
صلح کلیہ زندہ باد کرو گے؟ اے سنیو، ہوش میں رہو، ہوش میں رہو. یہی تو تمہیں بلیک میل کرتے ہیں. ہوش میں جوش کو دے دے، جوش میں آ کر ہوش مت ہو. بیدار رہو، بیدار. اپنے ایمان و عقیدے کی تم کو کیسے حفاظت کرنا ہے. تو یہاں نماز، روزہ، حج، زکات، عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ سب کام میں ہے. پہلے عقیدہ کر، پہلے عقیدہ ہے. پہلے عقیدے کی صحن میں سوال، بعد میں نماز روزہ حج زکات کی بات کروں گا. صحن سے باہر روڈ پر کھڑا ہے فٹپاتھ پر اور نماز روزے کی بات کرتا ہے. کیا ہے نماز روزہ حج و زکات تیرے باپ نے نہیں لایا دیا ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ کے کرم سے ہم غلاموں ہوئے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مصطفیٰ کی دائی بھی پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے نبی پر نازل ہونے والا قرآن پڑھتے ہیں. اور جس قاضی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو میرے سرکار کا دلایا ہوا ہے. اگر تم کو اعتراض ہے کہ نماز میں خیال آئے تو نماز نہ ہو، تو نماز میں خیال آنے ہی کی تو دیر ہے جو قبلہ کعبہ بنائے. من پڑھو آگے کے طرف کر کے نماز. قبلہ میرے سرکار کا دیا ہوا قبلہ ہے. کعبہ ہم سنیوں کا قبلہ کعبہ ہے، اور کعبے کا کعبہ میرے مصطفیٰ کا محمد اللہ ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی جذبت پہ لا مسئلہ. آج ہمارے اور آپ کے اندر اس دور حاضر میں ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس پرفتن ماحول میں کیسے ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. کہاں کہاں سے یہ لوگ بچائیں گے؟ کہاں کہاں تمہارا ہم لوگ کو سب محاسبہ کریں گے؟ کتنے جلسے کیے جائیں گے؟ ارے خود ایک جلسہ کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ خود کیوں نہیں محاسبے کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار اور دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کیوں نہیں اپنے ہاتھ میں ڈھال اٹھا لیتے ہو؟ خود اعلیٰ حضرت کی تلوار بن جاؤ، مفتی اعظم کی ڈھال بنانے کا مزاج پیدا کرو. خود تم کو مل جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا عقیدہ ہے، ہم کو کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کن کے ساتھ بیٹی بیٹوں کے رشتے کرنا ہے، کن کے یہاں جانا ہے، کن کے یہاں آنا ہے، کن سے ملنا ہے، کن کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر تم چاہتے ہو تو ان چیزوں کو سہارنپور اور گنگوہ میں مت ڈھونڈو. ان چیزوں کو سیدھے اعلیٰ حضرت ایکسپریس میں بیٹھو اور بریلی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کے سر پر ساری چیزوں کا مزاج مل جائے گا. وہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت؟ وہ ہم سنیوں کی بریلی کیا، جن کو صرف کالپی نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا ہے، مہاراجا نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا ہے، بلکہ اس وقت کے جتنے اچھے حضرت تھے، جتنے اچھے حضرت تھے، سارے حضرتوں نے اپنے کو جمع کر کے اس کی جمع اعلیٰ حضرت کو بنایا. اگر آج اس میں کے کچھ فیلئر ہو گئے ہیں تو ان کے فیل ہونے سے اعلیٰ حضرت تھوڑی فیل ہوں گے. ارے جنہوں نے بنایا تو وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے. اب تم آج کے طرح ہم سمرتھن واپس کریں گے، تو تمہارا سمرتھن کی ہمیں ضرورت ہی کم ہے. جنہوں نے بنایا تو بنا دیا. آج تم مانو نہ مانو، نہیں مانتے ہو تو تم خود کلنکت ہو.
ہم نہیں تم کو کچھ کہتے، تم نے خود اعلیٰ حضرت کو ماننے سے انکار کر کے اپنے خود اوپر کالج پوچھ لیے۔ دادا نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانا، باپ نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانا، بیٹا مانے چاہے نہ مانے، اعلیٰ حضرت ہمارا اعلیٰ۔ بہت لوگوں نے اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کی مگر نہیں بن پائے۔ آج بہت لوگ ازہری بننے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں ہے، بہت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی صبح جا رہا ہے جامعہ اظہر، کوئی دوپہر میں جا رہا ہے جامعہ اظہر، کوئی شام میں جا رہا ہے جامعہ اظہر، کوئی رات میں جا رہا ہے جامعہ اظہر، مگر اظہری تو بن رہے ہیں مگر فخر اظہر کوئی نہیں بن پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرٹیفکیٹ تو پریس میں چھپوا سکتے ہو مگر اس پر سیل کہاں سے لاؤ؟ اس لیے لوگوں اپنے ذہن کو سدھارو۔ اگر آپ کا ذہن و فکر سدھر گیا، آپ کا مزاج بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب سارے باغی اپنے سر پیٹتے ہوئے نظر آئے۔ میرا رضا کا مسلک وہ مسلک ہے جس نے ہمارے ایمان و عقیدے کی ایسی حفاظت کی ہے جس سے آج ہم اور آپ چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، کوئی ایسے لگا کر چمکاتا ہے، کوئی ایسے لگا کر چمکاتا ہے، مگر ہم دل کو اعلیٰ حضرت کے شیر کی روشنی میں چمکاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سب چمک والے، غور سے بولو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی دیتا۔ آج کچھ لوگ زکات فطرہ وصول کے اپنی زندگی کو گزار، کوئی شرم قربانی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، امریکہ سے بھی لے رہے ہیں اور ہندوستان سے بھی لے رہے ہیں۔ میں کہوں گا، یہ امریکہ کے دلالوں، کب تک یہ دلالی کا دھندا چلاؤ؟ ہم امریکہ کی دلالی سے اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے کرم کی روشنی میں گزارتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پہلے اہل سنت والجماعت کے طور طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مرکز کے اہل سنت بریلی شریف سے ہماری وابستگی مضبوط ہو جائے۔ ہم چاہے گجرات میں رہیں، چاہے سوراشٹر میں رہیں، چاہے مہاراشٹر میں رہیں، چاہے آندھرا میں رہیں، چاہے کیرلا میں رہیں، چاہے تمل ناڈو میں رہیں، چاہے اڑیسہ میں رہیں، بہار میں رہیں، بنگال میں رہیں، یو پی میں رہیں، کہیں رہیں، مگر اسٹیٹ وائز اپنا مرکز نہ بنائیں۔ اپنا ایک صدر مرکز جو ہمارا کل تھا بزرگوں کے زمانے سے، اسی کو اپنا مرکز جانے۔ یہ ہمارے صرف ذہن و فکر میں ہونا چاہیے، اور پھر مرکز کے اجازت سے اپنے یہاں شاخیں کریں۔ مرکز نے جیسے ہمیں جماعت رضائے مصطفیٰ دی، اس کے بینر تلے ہم اپنی آواز کو نہ پہنچائے، بلکہ مرکز کی کیا آواز ہے، جیسے کہ آج مرکز کی آواز سے دنیا کے 55 ملکوں میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ مرکز کی جو آواز ہے، یہ مرکز کی آواز ہے، مرکز کی آواز ہے۔ مرکز کی کیا آواز ہے؟ حضور ساجد شریعہ کے کیا فرمان ہے، ان کے کیا فتاوے ہیں، ان کے کیا اعلانات ہیں اہل سنت والجماعت کے لیے۔ انہوں نے چلتی ٹرین پر کہا ہے کہ نہیں کہا، انہوں نے کیا حکم صادر فرمایا قاضی گجرات کے لیے، انہوں نے کیا حکم فرمایا شیر ہندوستان کے لیے۔
انہوں نے کیا حکم دیا خوشیت پر حسین علی کے لیے؟ غور سے سننے کا مزاج پیدا کرو. ایسا نہیں کہہ دیا کسی نے کلوا کان لے گیا تو کلوے کے پیچھے دوڑنے لگے. یہ ذہن فکر ختم کرو، اپنے ذہن و فکر کو بہترین بناؤ اور ایک رسول کے زمین پاس کرو. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے مسلمانوں، آج کے پرفتن دور میں لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں. کوئی کسی کو کچھ بنانے پر تلا ہے، کوئی کسی کو کچھ بنانے پر تلا ہے. میں کہوں گا اہل سنت والجماعت کی تصدیق اور سنت کے لیے بریلی کی مہر کی ہمیں ضرورت تھی، ہے اور رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ پاپولر ہو گئے، کچھ لوگوں کے سامنے فیس ہو گئے تو صاحب اب ہمیں کوئی اور دوسرا فیس پاور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کل بھی ہمارے اجداد کو بریلی کی ضرورت تھی اور ہماری اولادوں کو بھی بریلی کی ضرورت ہے. یہ مت سوچو کہ حضور تاج شریعہ کہ آج عمری تقاضا یہ ہے، کل کیا ہوگا؟ ارے اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اس دور میں ہمیں مفتی اعظم حجت الاسلام دیے، ان کے دور میں ہمیں مفکر اعظم دیے تھے اور ان کے دور میں ہمیں تاج شریعہ دیے، اور انشاءاللہ تاج شریعہ بھی ہمیں بہت کچھ دے گے. ہماری عقیدت سلامت رہنا چاہیے. ہمارے نگاہوں کے مرکز کو بدلنے کی کوشش مت کرو. آج لوگوں کے بیشتر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ آگے ہمیں مرکز تبدیل کرنا ہے، نیا مرکز تشکیل میں لانا ہے، تیاری کرو. میں کہوں گا صرف تیاری ہی کرتے رہ جاؤ گے، مگر مرکز نہ بدلا ہے، نہ بدل پاؤ گے. اس لیے یہ کوئی پارلیمنٹ کا چناؤ نہیں ہے جو رشوت بانٹ کر چاہے جیسے کرسی پہ بیٹھ جاؤ جا کے. یہ اہل سنت والجماعت کی ایمان و عقیدے کا مرکز. ہمارا مرکز سلامت تھا، سلامت ہے، سلامت رہے گا. اور اگر مرکز کی سلامتی چاہتے ہو، مرکز کی کامیابی چاہتے ہو تو پیارے لوگوں اپنے اندر سچائی پیدا کرو، اپنے اندر نمازوں کی پابندیاں پیدا کرو، اپنے اندر عقیدے کی مضبوطی پیدا کرو. نہ ہر ایک کو یہاں کھاؤ، نہ ہر ایک کو اپنے دروازے پر بلا کر کھلاؤ. سنی صحیح العقیدہ کے یہاں جاؤ اور اسی کو اپنے دروازے پر بلاؤ. یہ نہیں کہ پیسے کی گھمنڈ میں، پیسے کی اس کی زور میں آ کر اپنی بیٹی اس کے یہاں دے دو. غریب کے گھر میں بیٹی دینا، مگر بدعقیدے کے گھر میں کبھی بیٹی مت دینا. امیر کی امیری کو دیکھ کر امیر کی بیٹی اپنے گھر میں مت لانا، سنی بریلوی کی بیٹی اپنے گھر میں لانا، تاکہ تمہارا گھر جہنم نہیں بلکہ جنت بن جائے. تمہارے گھر میں عقیدے کی بہاریں موجود رہے، تمہارے گھر میں شریعت کی بہاریں موجود رہے. جب یہ ساری چیزیں تمہارے گھر میں رہیں گی تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پھول کھلتے رہیں گے. مسلک کے پھول دنیا کھلتے ہی ہے، وہ کھلتے ہی رہیں گے. سیچنے والے تو کل بھی لگے تھے، آج بھی لگے. لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ کو کتنا بریلی سے کتنا دیا جاتا ہے تو آپ اتنا بریلی کے لیے بولتے ہیں. تم کاؤنٹنگ نہیں کر پاؤ گے کتنا اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا. ارے ہمارے خاندان کو اعلیٰ حضرت نے پہچاننے دیا، یہی کیا کام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پہچانوایا. تم نہ پہچان پاؤ اعلیٰ حضرت کو، کہ تمہاری اپنی نگاہوں کی کمی ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے خاندان رسول کو جو پہچانا ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں سادات کرام کو پہچانا جائے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت پھر تو تم خود اپنے اوپر اپنے لیے لگے ہوئے دھرتے ہو. میں یہ سارا گجرات کو بول کر جاتا ہوں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے.
بہت سارا تکرار کی اس بات سے تکلیف ہوئی کہ صاحب ہمارے خلاف بولتے، میں خلاف نہیں بولتا تمہارے، بلکہ تمہارے چہرے پر جو لوگوں نے نقاب ڈال دیا ان کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ زمانے کے سامنے تم چمک کر سامنے آؤ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، یہ رسول کی اولاد ہے۔ نبی کی اولاد کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نانا کے عاشق کی بات زمانے تک بتائے اور پہنچائے۔ سادات گجرات اور سوراشٹر میری بات کو غور سے سنے، جو رسول اللہ کی سچی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے نانا کے نائب اور عاشق کی کبھی گستاخ نہیں ہوتی ہے۔ آپ پہچانو تو یہاں گھٹنی میں ٹکڑے کے بعد بھی ہیرے کی چمک نہیں آتی ہے۔ آج مارکیٹ کے دھندا کرنے والے لوگ تمہاری چمک کو دبانا چاہتے ہیں۔ تمہاری چمک کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لوگ۔ یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے کہ شادی کے سادات کے بچے، مہارانا کے سادات کے بچے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں۔ اب بھیا جو نسل ہوگی وہ تو چمکے گی، وہ جو نسل ہوگی وہ اعلیٰ حضرت کی بات تو کرے گی۔ اب جو نسل سے باہر ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہوگا، اور جو نسل والا ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کا وفادار۔ گجرات میں زندہ ہے، جو اپنے نانا کے عاشق پر آنکھ نہیں آنے دے گی۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر نبی کے عاشق پر آنکھ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کا امتحان ہے، ایک گجرات کے سادات، ایک سوراشٹر کے گجرات کے سادات کرام کی تمہارا امتحان ہے۔ اگر باقی تم سے کہے کہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے تو تم کہو میرے نانا کے سچے عاشق کا نام احمد رضا ہے، میرے نانا کی شریعت کو دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچانے کا نام احمد رضا ہے۔ ارے تمہارے گھر کے گھر کا کام اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں اور تم گھر والے ہو کر اعلیٰ حضرت کی بغاوت کر رہے ہو۔ کیسے سید ہو؟ کیسے سید ہو؟ اگر تم اعلیٰ حضرت کی بغاوت کرتے ہو تو خود اپنے اوپر نشان لگوا رہے۔ آج کے بعد یہ ذہن بنا لو، سوراشٹر گجرات کے جتنے بھی سادات ہیں ان کے بچے بچے کے اندر اعلیٰ حضرت کا عشق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے نانا کا عشق، ہمارے نانا کا عشق، تمہارے نانا کا عشق عوام اہل سنت اور عشاق اہل رسول کی دل میں ایسا ڈالا ہے کہ بریلی سے بول اٹھتے ہیں اے عشق تیرے سب اے عشق تیرے سب کے جننے سے چھوٹے سب وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دی۔ آج ہمارے اندر بہت لوگوں کو میرے اوپر اعتراض ہوا کہ صاحب گجرات سوراشٹر میں آتے ہیں، صاحب ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ میں خلاف نہیں بولتا ہوں،
خلاف نہیں بولتا ہوں، بلکہ تم سو گئے ہو، تم کو ہلا کر جگاتا ہوں، کاش بیدار تو ہو جاؤ، تم جاگو تو لوگ تمہارے سونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باپو نے کہا، باپو نے یہ کہہ دیا، تو باپو اگر باپو ہی ہو تو زمانے کو بتا دو ہم رسول کی اولاد ہیں، سب کچھ تو گوارا کر سکتے ہیں مگر نبی کے غداروں کو اپنے معاف نہیں کر سکتے، نبی کے گستاخوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ آج اس دور میں دوہری پالیسی کھیلنے والے لوگوں نے تم کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اعلیٰ حضرت کے برابر میں۔ کیوں کی ہے سمجھتے ہو وجہ؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان خاموش ہو جاتی ہے جب نبی کی آل کا معاملہ سامنے آتا ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ تمہاری نادانی ہے کہ تم کو دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں، تم کہہ دو ہم اعلیٰ حضرت کی بغاوت کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے باغیوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ تم اپنی جگہ پر مستحکم و مضبوط رہو، اور تم سب کی جانب سے اکیلے یہ فقیر کافی ہے سب کو جواب دینے کے لیے۔ کون ہے ہم سے آ کر بات کرے اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ اگر تم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہو اور پھر اپنے آپ کو دعویٰ اور دلیل پیش کرتے ہو تو دعوے اور دلیل پیش کرنے کے لیے آؤ ہم دونوں ایک میدان میں اتر کے مباہلہ کریں گے۔ آؤ میدان میں دیکھتے ہیں کون امام احمد رضا کا وفادار ہے، کون غدار ہے۔ اس لیے لوگوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کرو، غلط مس یوز مت ہو، بہتر ہو کامیاب ہو۔ مولا تعالیٰ آپ سب کو کامیابی کی دولت سے مالا مال کرو، مگر کامیاب ہو تو کامیاب بن کر رہو۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے گستاخوں سے دور رہنے کے لیے بتایا ہے، نبی کے گستاخوں سے دور رہو۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کی شریعت سے قریب رہنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، نبی کی سچی شریعت کے قریب رہو۔ آج کے دور میں بڑا جراثیم پھیل چکا ہے، کچھ لوگ صرف سنتیں لے کر ٹہل رہے ہیں، فرض بھول گئے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، فرض وہ سنت پڑھنے سے نماز پوری ادا نہیں ہوگی۔ ظہر کے لیے سنت پڑھ کے کام نہیں کرے گا، فرض بھی پڑھنا ہوگا۔ اصل میں سنت سے کام نہیں چلے گا، فرض بھی پڑھنا ہوگا۔ ہر نماز میں فرض تو ہر جگہ پر پہلے ہمارا عقیدہ پڑتا، ہر جگہ پر پہلے ہمارا عقیدہ۔ لوگوں ہر ایک سے ہاتھ ملانے سے پہلے عقیدہ بھی تو دیکھو کیسا ہے اس کا عقیدہ۔ کوئی طاہر القادری سے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہاتھ ملا رہا ہے، ہر ایک سے ہاتھ ملا کر اپنی ریپوٹیشن بڑھانے کی کوشش مت کرو، نبی کا غلام بن کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا میدان میں جانا۔ اگر نبی کے سچے غلام رہو گے دونوں جہان میں کامیاب رہو گے۔ آج اس دور میں الگ الگ لے کر نکل گئے، کچھ نے صرف سنتیں سنی تو سنتوں کے ٹھیکیدار بن گئے، اور کچھ نے صرف جماعت سنی تو جماعت لے کر نکل گئے، مگر جس نے دونوں کو سنا وہ اہل سنت پر جماعت ہو گئے، اہل سنت پر جماعت ہو گئے۔ اور جنہوں نے دونوں کو سنا وہی تو آج اس دور میں اعلیٰ حضرت ہو گئے، مفتی اعظم ہو گئے، حجت الاسلام ہو گئے، مفسر اعظم ہو گئے، اور پیار سے کہو ہمارے ساتھ شرعیہ ہو گئے، فخر اظہر ہو گئے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے
اس دور میں پوری دنیا میں، اس دور میں پوری دنیا میں اگر کوئی ہول سیلر پیر ہے تو وہ سازش کری ہے، سب ریٹیلر ہیں، اور ریٹیلر ہو کر پھر بھی بہت کچھ چل رہے ہیں، بہت کچھ ہے۔ میں کہوں گا وہ ہمارا ازلی ہے، وہ ہمارا تاج شریعہ ہے، وہ ہمارا امیر ہے، جس کی امیری پہ ہمیں نام ہے کہ ہمارا امیر ایسا امیر نہیں ہے جو کسی کی بھی کہنے سے کچھ بھی کہہ دے۔ ہمارا امیر وہ ہے جس کی آنکھ نہ ہو مگر دل بیدار ہے، جس کی دل کی آنکھیاں بیدار ہوتی ہے اسی کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ نہ آنکھیں تو سب دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھنے میں لگا، کوئی مووی دیکھنے میں لگا، کوئی سنیما دیکھنے میں لگا ہے، کوئی پکچر دیکھنے میں لگا ہے، کوئی کارٹون دیکھنے میں لگا ہے، کوئی پھول لگانے میں لگا ہے، کوئی ڈانس کرنے میں لگا ہے، مگر وہ کر رہا ہے جو ہم سنیوں کو مدینہ پہنچانے میں لگا ہے۔ اس لیے اس دور حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم للکار کر زمانے سے کہہ دیں کہ ہم وہ وفادار رسول امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں مگر مسلک پر آج برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے مسلک کے سچے وفادار ہیں۔ ہمارے علاقے میں کوئی بھی عالم آئے، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی پیر آئے تو ذہن رکھو فیضلات، نویات، احمد آباد، سورت اور تمام اطراف کے لوگوں ذہن رکھو، آنے والا کسی بھی خانقاہ سے آئے اگر امام احمد رضا کا غدار ہو تو رجب قبول مت کرو، اگر وفادار ہو چاہے وہ قادری پیر آئے، برکاتی پیر آئے، رضوی پیر آئے، اشرفی پیر آئے، ہمیں نہ رضویت سے کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، نہ اشرفیت سے کوئی پریشانی ہے، ہمیں جو پریشانی ہے وہ غدار احمد رضا سے پریشانی ہے، ہمیں اشرفی بھی قبول ہے، ہمیں رضوی بھی قبول ہے، مگر غدار احمد رضا ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس لیے رضویت اور اشرفیت کی دیوار مت کھڑی کرو، دیوار کھڑی کرنا ہو تو باقیوں کے اور اپنے درمیان میں دیوار کھڑی کرو۔ آج ذہن پیدا کرو، اخلاق کے اشرفیوں اور پہلا اخلاق کے رضویوں سنو، وہ ہرگز سچا رضوی نہیں ہے جو مخدوم سننا کو نہیں مانتا، اور وہ سچا اشرفی نہیں ہے کہ امام احمد رضا کو نہیں مانتا۔ ہم مخدوم کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے اور اعلیٰ حضرت کو اپنے دل کا خراب، کیونکہ مخدوم کا در بھی دکھایا ہے تو اعلیٰ حضرت ہی نے تو بتایا ہے۔ سوچتے ہو گے یہ بریلوی کٹھوچا کو نہیں مانتے، ارے ہم بریلوی کیسے ہیں جو کٹھوچا کو نہ مانے، اور وہ کٹھوچوی کیسے ہیں جو بریلوی کو نہ مانے۔ اب صرف تمہارے ہاتھ میں مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو فیل ہو جاؤ گے، کیا تمہارا جب اس پالے میں ہو تو اس پالے میں اشرفی بن کر اگر رہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو مانو، رضوی بن کر رہنا ہے تو مخدوم سمنا کو مانو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بزرگوں کی بارگاہوں کا وفادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت کی دین وفادار پیدا کرتی ہے، آتنکوادی پیدا نہیں کرتی ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں آتنکوادی نہیں پیدا کیے جاتے ہیں، رضا کے سچے غلام پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی لوگوں سے آدم پوربندر میں وفادار احمد رضا پیدا کیے جاتے ہیں، اور وفادار احمد رضا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بزرگوں کی بارگاہوں کی حاضری کا سلیقہ جانتے ہوں، اولیاء کے مزاروں پر جانا جانتے ہوں، بزرگوں سے سچی محبت کرنا جانتے ہوں، اور ان کی عظمتوں کے چرچے کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے ہمارے اداروں کی خوبی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھوٹالہ پیدا کرنے والے پیدا کریں، پھر جو خود گھوٹالے میں ہے وہ کیا پیدا کریں،
تو سال بھر سنیوں کا مال کو گھوٹالا کرتے ہیں اور چینل چلانے میں یہ گھوٹالا ہی تو ہے. زکات کا پیسہ مدرسے کے لیے، فطرے کا پیسہ مدرسے کے لیے، شرم قربانی کا پیسہ مدرسے کے لیے، یا پھر غرباء اور مساکین کی امداد کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ غیر شرعی حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے. جب تمہاری بنیاد ہی اسی پر ہے تو تم کیا سنیت کا کام کرو گے؟ سنیت کا کام آپ کا رضا کرنا ہے. سنیت کا کام بہت سے کبیر کرنا ہے، اور سنیت کا کام یہ ہمارے مشائخ اور علماء کر رہے ہیں. آج تمہارے اندر بھی یہی بیداریاں پیدا ہو رہی ہیں. اپنے گھروں کے اندر ایک ایسا معیار پیش کرو، ماحول پیدا کرو کہ جو بھی تمہارے یہاں آئے تو تمہارے گھر سے وہ ماحول پائے، خود جا کر اپنے گھر میں بھی وہی ماحول پیدا کرتا ہے. آج جب تمہارا ہی معاشرہ خود ہی گھر میں تمہارے چپکلش اور الگ الگ مزاج ہے، ایک ساتھ ایک بیٹا اس مزاج کا ماننے والا، ایک اس کا ماننے والا، ایک اس کا ماننے والا، ایک اس کا ماننے والا، یہ ساری چیزیں ختم کرو. اپنے اندر ایمان و عقیدے کی مضبوطی پیدا کرو. نمازوں کی پابند بنو. گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بتا دو کہ ہم سنی صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے والے سنی نہیں ہیں. ان بریلویوں پر 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہیں. آج 2 بار نکلتے ہو تو پورا پرشاسن ہل جاتا ہے. کس خیر نماز ہوگی قاضی گجرات ہمیں بتائے، کس وقت عید کی نماز ادا کی جائے گی شیر ہندوستان ہمیں بتائے، کس وقت نماز ادا کی جائے گی فلاں صاحب ہمیں بتائے. تو ان پوچھنے والوں سے یہ کہہ دو فجر میں نماز ادا کی جائے گی، ظہر میں نماز ادا کی جائے گی، عصر میں نماز ادا کی جائے گی، مغرب میں نماز ادا کی جائے گی، عشاء میں نماز ادا کی جائے گی. آپ انتظام میں لگے رہیے، ہم پر نفرت نے 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے. یہ بیداری پیدا ہے. نمازوں کی پابندی جن پر ہے ہی نہیں کچھ پڑھنا وہ پڑھا پڑھ مچائے. تم پر نماز پڑھ رہے ہنسنے کی بات نہیں ہے، تم پر نماز پڑھ رہے یہ میرے آقا کا کرم ہے. رب نے تو 50 وقت کی فرض فرمائی ہے. تو میرے مصطفیٰ کی عطا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ثواب پاتے ہیں 50 وقت. اگر غیر لوگ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے مصطفیٰ کو جب نہیں مانتے تو رب تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی فرض فرمائی، تم 50 وقت تو ہم 50 وقت کا کریں. آفر کے لیے آج کل تمہارا مزاج یہ کون سی اسکیم کی وہ اسکیم کے پیچھے سنی دوڑنے لگا ہے. اتنی بہترین اسکیم اور اس کا پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. لوگوں اس بہترین چیز کا اپنی زندگی میں معیار پیدا کرو. نمازوں کی پابندیاں کرو. اپنے گھروں سے غیر شرعی چیزوں کو باہر کرو. اپنے گھروں میں ترجمہ قرآن کنز الایمان لاؤ. اپنے گھروں میں بہار شریعت لاؤ. اپنے گھروں میں قانون شریعت لاؤ. اپنے گھروں میں تمہید ایمان لاؤ. اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ. یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوں گی تو پہلے سے ہی لائن پٹری سے چینج کر کے ٹرین نکل جائے گی. یہاں مت جاؤ، اس ٹاپک ہے ہی نہیں. یہاں تو اعلیٰ حضرت والے ہیں. اس لیے پیارے مسلمانوں اپنے اندر ذہن و فکر پیدا کیجیے. تمام لوگوں کے وقتوں سے زیادہ میں نے وقت لے لیا. مفتی صاحب کو لگ چاہے ہمارے بہت کرم فرما، مہربان، چاہنے والے، محبت کرنے والے ہمارے مفتی اختر حسین صاحب علی بہت کم وقت میں بولے. بہت آج تکلیف ہوئی عادت بہت دیر تک بولتے تو ہم لوگ ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سن کر محظوظ ہوتے. ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا، ہم لوگوں کے ذہنوں میں اضافہ ہوتا. واقعی یہ وہ ذات ہے جس ذات کو تمہارے ہمارے امیر اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تاج الشریعہ ان پر کتنا نگاہ کرم فرماتے ہیں. یہ وہ ہے
فقیر ہر ایک کو نہیں مانتا ہے جلدی، انہی کو یہ فقیر مانتا ہے جس کو میرے تاج الشریعہ مانتے ہیں، ورنہ تو سب آتے جاتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے آپ کے سوراشٹر گجرات کی آبرو، اعلیٰ حضرت کے علم کا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کوئی والا جس کو قاضی گجرات کہا جاتا ہے، آبرو گجرات کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لوگوں، یہ تمہارے لیے بہت انمول تحفے ہیں، تحفے، اور تحفے کو کیسے رکھنا چاہیے یہ آج کے دور میں سارے لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے گجرات نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی آبرو بیٹھی، جن کے نام سے وہابیت اور نجدیت اور صلاح کلیت اور دیوبندیت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہمارا شیر موجود ہے جس کو ہمدانی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے اپنے رابطوں کو مضبوط کرو، یہ نہیں ہے کہ چینل سے جوڑ لو، یہ چینل کی چین بہت پہلے اتر چکی ہے، اور نہ چڑھی ہے نہ کبھی چڑھ پائے گا، اور جو چڑھائے گا ہم اس کی اتار دیں گے۔ اس لیے چینل وینل کا چکر چھوڑو، ان بزرگوں سے اپنا ناطا جوڑو، یہ تمہیں جو بتائے سمجھائے، اور جو تمہیں حق و صداقت مسلک کی روشنی میں جو تمہیں راستہ بتائے ان راستوں پر عمل کرو۔ انشاءاللہ یہ حضرات وہ لوگ ہیں، یہ وہی تم کو راستہ بتائیں گے جو ہمارے مرکز نے ہمیں راستہ بتایا ہے، ان راستوں پر عمل کریے۔ رب قدیر ہم سب کو ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ زندگی میں جینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ کی ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا خاتمہ بالخیر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج فقیر قادری مولانا توفیق صاحب اللہ کو خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کی خلافت و اجازت سے اس کی اجازت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کالپی، شہزادہ کالپی، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی سیا سیا، بستی بستی سیا سیا، علم کا دریا، علم کا دریا، علامہ مولانا توحید ملت، نعرہ تکبیر، شہنشاہ و عالم کانفرنس، شہنشاہ و عالم کانفرنس، اور بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، 2-5 منٹ ادھر۔ آپ حضرات کی کوئی اجازت سے نہیں، کبھی کبھی ڈبے بھی ٹھوکر دیتے ہیں۔ سنو، اس شرط کے ساتھ میں نے ان کو یہ خلافت و اجازت دی ہے کہ جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، جب تک یہ خلافت ان کے لیے قائم رہے گی، ہمیں اعلان کسی اور کی طرح اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلافت بند کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، واپس کرتے ہیں۔ ہم آج یہ اعلان
کرتے ہیں جس سے یہ مسلک سے ہمیں خلاف پڑ جائے. اور آج جماعت رضائے مصطفیٰ کا مرکزی صدر نائب صدر ہونے کی حیثیت سے میں اسپیشلات کی جماعت رضائے مصطفیٰ کا انہیں صدر انتخاب کرتا ہوں. اور اس مزاج و اعتبار کے ساتھ کہ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر کرے وہ کام انجام میں جس کے لیے اجازت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ہمیں دی جائے. قاضی گجرات ہمارے سامنے موجود، جن کو آج فقیر نے بھی ایک لیٹر جماعت رضائے مصطفیٰ کا دیا، انہیں نائب سیکریٹری مرکز بریلی سے نائب سیکریٹری جماعت رضائے مصطفیٰ کا بنائے. اس لیے لوگوں تو آپ سے میری یہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، آپ اگر میرے ہیں تو اس فقیر سے فقیر کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ غیر لوگوں سے بچیں اور اپنی تنظیم کے قریب رہیں. اس نام پر نہیں یہ ہمارا رشتے دار ہے، یہ ہمارا رشتے دار ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارے شہر کا ہے، بلکہ اس بنیاد پر ایک ان سے قریب ہو کہ یہ ہمارے مرکز کی جماعت رضائے مصطفیٰ کا صدر ہے. کسی عالم آپ کے پیڈلاک کا ہو، سورت کا ہو، احمدآباد کیوں کہیں کیوں ہو، آپ حضرات کے ذہن میں اپنی بات بتاؤ، جماؤ، رکھو. ہر ایک صرف ایک ان کے لیے نہیں، سب کے لیے میری ہدایت ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر یہ ذہن پر لا للہ بنائیے کہ عداوت، جھگڑا، لڑائی، فساد، دوریاں ختم کرو، مرکز کے نام پر ایک ہو جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر ایک ہو جاؤ. جو مرکز کے اور مسلک کے وفادار ہو، اگر ایک دوسرے سے دوریاں رکھے ہوئے ہوں تو میں دونوں سے 10 برسہ یہ گزارش کروں گا کہ آج اپنے دلوں سے کینوں کو دور کر دو، اپنے دلوں سے ملاج کو جو تمہارے تنگیاں ہیں ذہن و فکر میں وہ دور کرو، ایک دوسرے سے مل کر کام کرو، جس سے مرکز کو بھی کامیابی کا مزاج ملے اور آپ کو زمانے کے لوگوں کے سامنے ایک مزاجی زندگی مل جائے. نمازوں کی پابندیاں کریں، بدعقیدوں سے دور رہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.